بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کپڑے تبدیل کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلاً اگر ہم نے وضو کر لیا ہے تو وضو کرنے کے بعد کپڑے تبدیل کیے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ کیا کپڑے تبدیل کرنے کی صورت میں ہم کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کپڑے تبدیل کرتے وقت ہماری نظر جسم کی طرف پڑتی ہے اور شرمگاہ کی طرف بھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آئیے پہلے وہ باتیں اور چیزیں نوٹ کرتے ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ جب تک ہم پاک و صاف نہیں ہوں گے تو ہماری کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ چیزیں صحیح روایات میں اس طرح بیان ہوئی ہیں: پیشاب کرنے، پخانہ کرنے سے، اور جن لوگوں کو پیشاب کے قطرے گرنے کی بیماری ہو ان کا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ وضو کر کے عبادت الہی میں مشغول ہوں۔ جن لوگوں کو گندے خیالات آنے سے ان کی شرمگاہ سے قطرے آتے ہیں، اگر کسی کو وضو کرنے کے بعد ایسا خیال آ جائے جس کی وجہ سے ان کی شرمگاہ سے قطرہ خارج ہو تو اس صورت میں بھی وضو کرنا لازم ہوگا۔ اگر انسان کی منی خارج ہو جائے اس کے لیے وضو لازم ہی نہیں بلکہ اس کے لیے غسل کرنا بھی لازم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کے پیشاب یا پخانے والی جگہ سے پتھری یا کیڑا نکل آئے تو اس صورت میں بھی دوبارہ وضو لازم ہوگا۔ اگر کسی نے وضو کیا ہو اور اس کی ہوا خارج ہو جائے یا جسم کے کسی بھی حصے سے نجاست نکلنے سے وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ ہوا یا نجاست خارج ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو کی حالت میں کوئی چیز کھانے پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ قے آنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کے تھوک میں خون آ جائے تو وہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر خون مسلسل تھوک کے ساتھ آئے تو اس صورت میں دوبارہ وضو کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان وضو کی حالت میں ہو اور اس کو گہری نیند آ جائے تو اس پر دوبارہ وضو کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی بندہ وضو میں ہے اور اس کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، جب اس کو ہوش آ جائے تو اس پر وضو کرنا لازم ہے کیونکہ اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ اگر ایک انسان وضو میں ہے تو اس کو حد سے زیادہ غصہ آ گیا ہے اور اس سے غصہ برداشت نہیں ہو رہا، سامنے والا اس کے غصے سے خوف کھا رہا ہے تو اس حالت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نشے والی کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مرد کا اپنی شرمگاہ کو عورت کی شرمگاہ کے ساتھ لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر انسان وضو کی حالت میں ہے تو اس کے ساتھ یہ صورت پیش آتی ہے تو اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کپڑے کے اوپر سے شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ غسل کرتے ہوئے شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی انسان کا شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے اس نے کپڑے ڈالے ہوں یا ننگے بدن ہو، ایسا کرنے سے وضو برقرار رہتا ہے۔ اسی طرح مرد و عورت کا نہاتے ہوئے جسم کے کسی بھی حصے پر ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس کو دوبارہ سے وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسم میں کوئی چیز جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جسم سے کوئی چیز خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جسم کو ننگا دیکھنے یا شرمگاہ پر ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح نماز قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مولانا مفتی مولانا امجد علی اعظمی فرماتے ہیں کہ لوگوں میں یہ بات عام ہے کہ گھٹنا یا سطر کھلنے یا اپنی یا کسی کی شرمگاہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ وضو کے آداب میں ہے کہ ناف سے زانوں تک کا حصہ چھپا ہونا چاہیے۔ بغیر ضرورت کے شرمگاہ کا کھلا چھوڑنا گناہ ہے اور دوسرے لوگوں کی شرمگاہ کو دیکھنا سخت منع اور حرام اور گناہ ہے۔ اسی طرح ننگا ہو کر اپنی شرمگاہ کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اچانک کسی غیر کے جسم پر نظر پڑ جانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر انسان وضو کی حالت میں ہو تو ننگی تصویروں کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ بے حیائی والے کاموں سے باز رہیں، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اسلام ہم کو بے حیائی سے بچنے کی تلقین دیتا ہے۔ اگر کسی کی ہوا خارج ہو جاتی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس حالت میں انسان کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے پیٹ میں زخم ہے جس کی وجہ سے وہاں سے ہوا خارج ہو رہی ہے تو اس حالت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی انسان کے جسم پر کسی چیز کا کٹ لگ جاتا ہے تو اس کے جسم پر زخم بن جاتا ہے اور خون چمکتا ہوا نظر آتا ہے، زخم سے بہتا نہیں تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، جبکہ زخم سے خون بہنے کی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان کو زخم صاف کر کے دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ کسی کو بلغم کے ساتھ خون آتا ہے، جس خون کی مقدار بلغم سے کم ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر خون کی مقدار زیادہ ہو جائے اور بلغم کی مقدار کم ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کے پانی پیتے وقت پانی باہر نکل جاتا ہے اور پانی صاف ہوتا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر پانی معدے میں داخل ہو جاتا ہے اور انسان کو قے آتی ہے اور پانی گندمی خارج ہوتا ہے تو اس حالت میں وضو برقرار نہیں رہتا۔ اگر کوئی انسان بیٹھا ہے اور اس کو نیند آ جاتی ہے تو اس اونگ کی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جمعے کے دن جمعہ کا خطبہ سن رہا ہوتا ہے تو اس
کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، انسان بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے، اس کو بھول جاتا ہے کہ میں مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کو خطبے کے بارے میں کوئی بھی علم نہیں ہوتا کہ خطیب کیا کہہ رہا ہے۔ یعنی اس قدر نیند کا غلبہ ہو جائے کہ انسان کچھ لمحوں کے لیے سب کچھ بھول جائے، تو ایسی صورت میں اس پر وضو لازم ہو جائے گا، وہ اٹھ کر وضو کر کے دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر مسلمان نماز یا کسی سجدے میں زور زور سے ہنستا ہے تو اس حالت میں سجدہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر وہ نماز کے دوران اتنا ہنستا ہے کہ اس کو خود آواز آتی ہے بلکہ اس کے ساتھ والے کو اس کی آواز نہیں جاتی، تو اس حالت میں اس کو دوبارہ نماز ادا کرنی چاہیے، اس کا وضو قائم رہے گا اور نماز جاتی رہے گی۔ اگر وہ نماز کے دوران مسکرایا تو اس حالت میں نماز اور وضو نہیں جائے گا، دونوں ہی قائم رہیں گے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگر کسی کو بیماری کی وجہ سے پیشاب کے قطرے نکلنے یا پیخانہ نکلنے کی بیماری ہو تو اس مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر نماز سے پہلے تازہ وضو کرے۔ ناظرین گرامی، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کپڑے تبدیل کرنے سے اپنا جسم اور شرمگاہ کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کا خاص خیال رکھیں جن سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ہمارا وضو ٹوٹ جائے تو ہمیں فوراً دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔